آگے بڑھیں گے. مسئلہ نمبر 119. ان احادیث کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے. پھر انشاءاللہ ہم اس کی ڈسکرپشن دیکھیں گے کچھ کتابوں سے. اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھ لیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جسے احادیث میں ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، جسے ایک عظیم جنگ کہا جاتا ہے. جب دنیا کا اختتام قریب ہوگا تو مسلمانوں کی بہت سی جنگیں ہوں گی. کچھ جنگیں تو عیسائیوں کے ساتھ مل کر کریں گے مسلمان، کچھ جنگیں عیسائیوں کے خلاف ہوں گی، اور پھر سب سے آخری جنگ یہودیوں کے خلاف ہوگی. اس وقت یہودیوں کا لیڈر دجال ہوگا اور مسلمانوں کا لیڈر حضرت عیسیٰ ہوں گے. تو یہ یہاں پر آ کر جنگیں مکمل ہوں گی. لیکن اس وقت کے مسلمان آج کے مسلمان کی طرح کمزور نہیں ہوں گے، بلکہ جرت مند ہوں گے، جہاد کا علم بلند کرنے والے ہوں گے، جرت کے ساتھ لڑنے والے ہوں گے. آج کے مسلمانوں کا اگر آپ شوق دیکھیں تو کیا ہے؟ ویسے مسلمان کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی. سیکھتا جائے، عمل کرتا جائے، آگے پہنچاتا جائے. اور دین کو پھیلائے گا کیسے؟ دین کو پھیلائے گا اور پوری دنیا میں دین کا کام کرے گا. تو دین کی سربلندی اس کا مقصد ہے. اس کے لیے اگر اس کو بزور قلم یا بزور تلوار آگے بڑھنا پڑے تو وہ کبھی بھی گھبراتا نہیں. لیکن آج کا مسلمان، اس کی شوق کیا ہوگا؟ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت جو مسلمان ہیں اس جیسے وہ مسلمان نہیں ہوں گے. وہ زیادہ بہادر ہوں گے، جوشیلے ہوں گے، عسکری صلاحیتوں سے بھرپور ہوں گے. آج کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں کیا ہے، کیا ان کے شوق ہیں؟ باہر چلے جائیں، کھانا پینا، کون سا اچھا ریسٹورینٹ ہے، کہاں سب سے اچھا کھانا ملتا ہے، کہاں سب سے اچھا لباس ملتا ہے، کون سا سب سے اچھا تھیٹر ہے، کہاں سے کس ایپلیکیشن سے سب سے اچھی ویڈیو بنتی ہے، ویڈیو کیسے وائرل کرنی ہے. آپ کو اگر اخلاق سے آپ گری ہوئی ویڈیوز دیکھیں اس کے سب سے زیادہ ویوز ہیں، اور بنانے والے کون ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں نا تو مسلمانوں کے رجحانات کیا ہیں، تو ایسے مسلمان نہیں ہوں گے اس وقت. لیکن ایسے مسلمان کریٹ کرنے کے لیے وہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ ان کو ایک سخت دور سے گزرنا پڑے گا. تو یہ سخت دور ایسا ہوگا جس میں یہ مسلمان اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اپنے آپ کو چینج کریں گے. یا تو پھر اگر چینج نہیں ہوں گے تو کس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ کافروں کے ساتھ. یا پھر ایک جنگ ہوگی جس سے عیسائی سے لڑنے آئیں گے اور ایک گروہ بھاگ جائے گا منہ موڑ کے، میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اگر موجود ہو تو ہمیں، ورنہ ہماری نسلوں کو ایمان میں مضبوط کریں اور مجاہدانہ عسکری صلاحیتوں سے بھرپور اولاد ہم تیار کر سکیں انشاءاللہ. کیونکہ ہر دور میں یہود و نصارہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جنگ کر کے، فتنہ بازی کر کے اپنے زور طاقت سے مسلمانوں کو دین سے متنفر کریں، کمزور کریں، تار تار کریں، ان کے اتفاق اور اتحاد کو توڑیں. اس وقت کتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، کتنے سارے مسلمان ہیں، لیکن آپس میں کیا متحد نہیں ہیں. اگر کسی ایک ملک کے حالات خراب ہیں تو سب کھڑے نہیں ہوتے اس کے لیے. بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں لیکن گورنمنٹ لیول پر ایسا کوئی بھی اقدام دیکھنے میں نہیں آتا جس سے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی جا سکے فرسٹ اسٹیپ پر ہی. ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر فرسٹ اسٹیپ پر نہیں روکا جاتا تو وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کی نصارہ کے ساتھ جو جنگ ہے، ہم نے لاسٹ حدیث میں بھی پڑھا تھا، یعنی پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو نصارہ سے جنگ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی ہے اور آخر تک چلتی جائے گی. تو یہ وقتاً فوقتاً چلتی رہے گی، جو کہ ابتدائے اسلام سے ہی شروع ہو چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نصارہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی وہ جنگ موتا تھی. بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اس وقت کی بڑی بڑی سپر پاورز تھیں، جتنے بھی اسٹیٹس تھے، ان کے امراء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے کہ آپ اسلام لے آئیں. اس میں کچھ بادشاہ مسلمان ہوئے، کچھ نے انکار کر دیا اور کچھ نے تعظیم کی لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو روم کا بادشاہ، اس نے بھی عزت و تقریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب کی، تحائف بھی بھیجے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ مسلمان ایک طاقت بن رہے ہیں اور طاقت کے بل پر وہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا آغاز شروع کیا. اور 2 لاکھ عیسائی، یہ جنگ موتا میں 2 لاکھ عیسائی جس کے مقابلے پر 3,000 مسلمان تھے. 2 لاکھ عیسائی جس کے مقابلے پر صرف 3,000 مسلمان تھے. کئی مسلمان شہید ہوئے، جلیل القدر صحابہ کرام بھی. لیکن اس کے باوجود اس کم تعداد کے ایمان سے بھرپور صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اس کے علاوہ ایک اور جنگ جو آخری جنگوں سے قریب تھی، وہ جنگ تبوک ہے. وہ بھی عیسائیوں کے خلاف ہی تھی، جس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے. تنگی کا سفر، تنگی کا سامان. اتنا متاثر ہوئے کہ وہ میدان جنگ میں آئے ہی نہیں نصارہ، اور مسلمانوں کو ویسے ہی وہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح کروا دی. پھر جنگ یرموک ہوئی اور اس کے بعد عرصہ دراز تک جنگیں ہوتی چلی گئیں صحابہ کرام کے دور میں، اس کے بعد، اور پھر بالآخر بیت المقدس مسلمانوں کو نصیب ہوا. پھر اس کے بعد دوبارہ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا. پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا. واز آلسو اے لیجنڈ، واز اے ہیرو. ضرور پڑھیں صلاح الدین ایوب کی ہسٹری کو، تاکہ پتہ چلیں کہ بیسیکلی ہمارے لیجنڈس کون ہیں. وہ نہ نبی تھے نہ صحابی تھے، لیکن وہ ایک ایسا بچہ تھا جس میں بچپن میں سنا تھا کہ بیت المقدس مسلمان کا ہونا چاہیے، تو اس نے کہا تھا میں بڑا ہو کر چھڑواؤں گا. وہ بچہ ہنسا نہیں تھا پوری زندگی، اس نے کہا میں مسکراؤں گا جب میں بیت المقدس فتح کروں گا. چھوٹا بچہ تھا، وہ نابالغ تھا اس وقت جب اس نے یہ بات سنی تھی. پھر اس نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں گا، اور بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان کو، اس کے مشن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کیا. تو بچوں کے بھی مشنز ہوتے ہیں، لیکن ان کو پازیٹیو مشنز دینے چاہیے کہ بیسیکلی وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، ان کا مشن ہونا کیا چاہیے. ہم دیکھیں بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے. آج کا تو نہیں پتا، ہم چھوٹے تھے تو 2 ہی چیزیں ہوتی تھیں، ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے. ڈاکٹر تو نہیں بن سکے، مریض ضرور بن گئے. مطلب ہر کوئی مریض ضرور بنتا ہے، ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی ڈاکٹر بنا ہو. تو ہماری صرف سوچ اتنی ہی ہے. اب کیا ہے، بزنس مین، یوٹیوب ارنر، اس چیز سے پیسہ کمائیں گے. بس پیسہ کمانا، صرف ایک ہی مقصد ہے. ہونا چاہیے پیسہ، دین کو تقویت دیتا ہے اگر اس کا درست استعمال ہو تو، لیکن مقصد بیسیکلی کیا ہونا چاہیے؟ دین کی سربلندی. ہماری طاقتیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. پھر یہ صلیبی جنگیں سینکڑوں سالوں تک جاری رہیں، وقتاً فوقتاً، اور اس کے 7 ادوار اب تک گزر چکے ہیں. 7 ادوار یعنی 7 پیریڈز ہیں، جس میں کبھی مسلمانوں کو غلبہ ہوا، کبھی عیسائیوں کو ہوا، پھر مسلمانوں کو ہوا، پھر عیسائیوں کو ہوا، اور کبھی اقتدار ان کے پاس رہا، کبھی ان کے پاس. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورا عالم اسلام ان کے ہاتھوں میں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بھی آزاد ہوا تھا تو پہلے کن کے قبضے میں تھا؟ انڈو پاک عیسائیوں کے قبضے میں ہی تھا. پھر آہستہ آہستہ آزادی ہوتی گئی، اور یہ طویل دور کی جنگ اب تک ختم نہیں ہوئی. آپ نے اپنے دور کی ایک جنگ دیکھی، افغانستان. کس طرح امریکہ اس میں ناجائز طریقے سے داخل ہوا، کس طرح ناجائز طریقے سے اس نے بامبنگ کی، کس طرح لوگوں کو شہید کیا، کس طرح مالی، جانی، اقتصادی نقصان ہوئے ان کے. اور 20 سال کے بعد آج بالآخر کیا ہوا؟ اس کو ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر نکلنا پڑا.
لیکن ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ان 20 سالوں میں ایسی نسل تیار ہو گئی کہ آج وہاں پر خلافت ہے. تو یہ بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہو رہا، عیسائیوں نے یہ ظلم کیا انسانیت کے خلاف کیا، لیکن بیک گراؤنڈ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی نسل تیار کر دی ہے کہ وہ خلافت کے نظام کو لے آئیے. اور آخر میں بھی ہمارے خلیفہ کون ہوں گے؟ مہدی ہی ہوں گے. تو خلافت ہی بیسیکلی مسلمانوں کا سیاسی لیڈر خلیفہ ہی ہونا چاہیے. بہرحال ایک تھوڑا سا مجھے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتانا تھا تاکہ باقی کی جو احادیث ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آئیں.